حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان آپ کی یوم ولادت کا دن ہے، تو حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے فیض کے حوالے سے عوام الناس کو کیا پیغام دیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ کس قدر یہ پاکیزہ اس میں مبارک ہے۔ حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ماہ رمضان المبارک میں دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ سے کرامات کا ظہور شروع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پہلی رمضان المبارک چاند نظر آنے کے حوالے سے کچھ لوگوں میں ابہام تھا، تو جب آپ کا دوسرا رمضان مبارک کا یا بعد کے رمضان مبارک کا یہ واقعہ ہے کہ چاند نظر آنے نہ آنے کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ ابو صالح سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے سبحان اللہ جو رمضان میں کچھ کھاتا پیتا نہیں بلکہ روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی روزہ رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہستی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے گھر میں لوگ آئے تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آج میرے بچے نے صبح سے دودھ نہیں پیا، سبحان اللہ، تو آج گویا کہ رمضان المبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی کرامات بے شمار ہیں، لیکن کرامات سے زیادہ آپ کی تعلیمات کو اہمیت دینی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی کتاب مبارک الفتح الربانی میں آپ کے بعض مبارک کی مجالس موجود ہیں، سبحان اللہ، اور اس میں پڑھنا چاہیے۔ انتہائی پاکیزہ بیانات ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کی مجلس پاک میں ہفتے میں آپ 2-3 مرتبہ اپنی محفل پاک میں خطاب فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور 70-80 ہزار بلکہ زیادہ بھی آپ کی محفل پاک میں جمع غفیر ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کے واعظ کی حیبت اور خوف سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ میں اس قدر نورانیت اور روحانیت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اور وہ اس کا دلوں پر اثر ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی نگاہ لطف و کرم سے قلوب کو روشنی ملتی تھی، اور لوگ جو ہے وہ کفر و الحاد اور گناہ گار لوگ توبہ کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے، سبحان اور آپ کے مریدوں میں شامل ہوتے، سبحان اللہ، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ بچپن میں ہی جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو واقعہ مشہور ہے کہ راستے میں چور اور ڈاکو تھے، تو والد صاحب فوت ہو چکے تھے، والدہ نے 40 دینار تھے وہ آپ کے قمیض کے اندر سلا دیے تھے بے شک، تاکہ محفوظ رہیں۔ اور راستے میں جب ڈاکو قافلوں کو ڈاکوؤں نے روکا اور انہوں نے لوٹ مار شروع کی، تو ڈاکو ایک آپ کے پاس بھی آیا اور اس نے کہا کہ بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں اور وہ میرے قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا شاید یہ بچہ چھوٹا ہے، ویسے ہی بات کر رہا ہے، چلا گیا۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکے ڈاکو، تو ڈاکو نے اپنے سردار سے کہا کہ سب کو ہم نے جو کچھ تھا ہم نے لے لیا ہے، ایک بچہ ہے جو کہہ رہا میرے قمیض کے اندر 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سردار نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب آپ گئے تو اس نے کہا کہ بیٹے تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر تمہارا پردہ ہے تم نہ ہمیں بتاؤ تو پھر بھی تمہارے پیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے چلتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا، سبحان میں اللہ، آپ کو سچ سچ بات بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہ بات سننا تھی کہ جو سردار تھا سبحان اس کے اللہ، دل پر ایک حیبت اور خوف طاری ہو گیا، سبحان اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ بچپن میں ہی آپ کی طرف سے یہ کرامات کا ظہور ہو رہا تھا، اور آپ کا جاہ و جلال جو ہے وہ ڈاکوؤں کے سردار پر بھی اثر کر گیا، اور ان سب نے توبہ کر لی، اور جتنے ڈاکو تھے وہ سب آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن گئے، سبحان اللہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور آپ نے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے گفتگو کی، تو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسم گرامی اتنا مقدس ہے کہ میرے نزدیک کیونکہ آپ کے پاس بیٹھ کر جو ہمیں فیضان ملا، جو ہمارا وجد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا پاکیزہ نام ہے کہ جن کسی زبان پر آئے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے خود فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک نے کہ جو میری مجلس میں آ جائے اس کے لیے بخشش ہے، تو آپ کے آستانہ علیہ انوار صوفیہ چشت دامہ شریف پر ہر ماہ کو حضور غوث پاک کے نام کی مجلس 11ویں شریف کے نام پر ہوتی ہے، تو یہ جو 11ویں شریف ہے اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں، وہ آپ نے حضور غوث پاک نے شروع کی گئی تھی؟ دراصل 11ویں شریف کا جو حوالہ ہے وہ تو کتب میں کافی تفصیلاً درج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، اولیاء اللہ غرباء کی جو مدد امداد کے لیے ہمیشہ وہ کوشش اور جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اور اسی حوالے سے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، آپ کا لنگر مبارک بہت وسیع تھا، اور آپ کے جو آگے جو سلسلہ چل رہا ہے آپ کے جو محبین ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس لنگر شریف کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے 1000 سال ہو گیا ہے تقریباً، تو آپ کا یہ سلسلہ مبارک جو ہے وہ آپ کے اشاق میں، آپ کے محبین میں سبحان اللہ، یہ جاری و ساری ہے، سبحان اللہ، اور یہ بنیادی طور پہ اصال ثواب کا بھی ایک ذریعہ ہے، سبحان اللہ، جو تمام انبیاء، صلحاء امت اور اہل بیت اطہار اور اولیاء امت کو اصال ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خاص طور پہ ہم اس کو اہتمام کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کو اس کا اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس میں اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، غرباء کو کھانا کھلانا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ سبحان اللہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ چاہے امیر ہو یا غریب، سبحان اللہ، تو یہ انبیاء کی سنت ہے، سبحان حضور اللہ، کا ارشاد مبارک ہے، سبحان اللہ، اور حضور غوث پاک کے ساتھ جو منسوب ہے اس کا اصال ثواب آپ کو بھی کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ میں ہمارے خاندان میں یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، میں خود اس کو تقریباً 40-50 سال ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، بچپن سے میں نے اس کا اہتمام کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جو بھی ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے یہ غرباء کی خدمت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہاں پر 11ویں شریف کے نام سے جو محفل ہوتی ہے وہ چاند کی 12 تاریخ کو ہم کرتے ہیں، نماز مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے پروگرام، مختصر ہوتا ہے، اس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے، اور علامہ صفدر رضا قادری صاحب کا خطاب ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور دعا ہوتی ہے، کیا ہوگا، اور لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو تمام لوگ مل کے بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ محافل ہائے ذکر جو ہیں ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں
ایک جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، اور جو جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پر وہ رشتے آ جاتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ کیا اس میں کہنا ہے؟ شامل ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذرا محبت ان سے پوچھتے ہیں کیا فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں گئے تھے، وہاں پر تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، تو ہم اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا، اللہ اکبر، سبحان مغفرت کر دی، اللہ، معاف کر سبحان دیا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری الہ، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سر راہ چلتے چلتے اس میں شامل ہو ہائے گئے، ہائے ہائے، واہ ان سبحان کا اللہ، محفل میں آنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ غیر ارادی طور پر اس میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی، ان کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، تو دوستو میں تو سمجھتا ہوں کہ محافل ہائے ذکر اگر کوئی جس طرح بھی کوئی مختلف عقیدے والے بھی اگر 11ویں شریف نہیں مناتے تو جو اپنا طریقہ ان کا ہے اس کے لیے محفل ذکر ضرور منعقد کرنی چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن پاک ہو اور درود و السلام ہو، اور یہ ساری ہی بابرکت چیزیں ہیں۔ ان کی برکت سے دیکھیں جس طرح میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا حوالہ دیا ہے، تو یہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو اگر آپ محفل منعقد کریں گے تو وہ آئیں گے، اگر منعقد نہیں کریں گے تو فرشتوں کی آمد بھی نہیں ہوگی۔ کیا کہنا تو ہے؟ اس لیے بخشش کا جو بھی ذریعہ ہو سکے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضور میں آخر میں آپ کا سلسلہ عالیہ سروری قادری جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے، تو بیت کے حوالے سے آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں ایک طرح طرح کے لوگوں میں عوام پر پھیلا دیے گئے ہیں، اور اکثر لوگ مجھ سے بھی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی عطا سے میں تو انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے گواہ بنا لیا جاتا ہے توبہ کے لیے۔ تو یہ بیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جو اس وقت دنیا کا اتنا معاشرہ جو بھٹک گیا ہے اس کو راہ راست لانے پر کیا بیت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں اس وقت پڑ گئی؟ بیت کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیت فرمائی، اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم فرمایا کہ جو عورتیں آتی ہیں اور وہ ان کی جو توبہ کرتی ہیں وہ اپنی حفاظت کرتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے جسم کی، تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا جو عہد کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا آپ ان سے عہد لیں، ان کی بیعت کریں آپ۔ سبحان اللہ۔ تو باقی جو اولیاء اللہ میں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلام قبول اسلام کے لیے لوگ آتے تھے، جی جی جی، وہ بھی ایک بیعت کا طریقہ ہے، سبحان حضور کا اللہ، دستے مبارک بے شک، پکڑتے بے اور ان شک، کو کلمہ شریف پڑھاتے، سبحان اللہ، کلمہ توحید بے شک، اور کلمہ شہادت، بے شک، اور حضور ان کو ایمان اور دین کی تعلیم فرماتے تھے۔ بے شک، اسی طرح حضور کی سنت میں جو بھی نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس یا جی جی، کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں لیکن چونکہ ایک سلسلہ کے ساتھ منسلک ہیں، جی جی، تو ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جو بیعت کے لیے کہتے ہیں، تو ان کو ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، ایمان کی بے صفات شک، پڑھاتے بے ہیں، شک، بے شک، اور ان کو توبہ کی تلقین بے کرتے شک، ہیں، بے شک، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم آج آپ نے میرے روبرو اللہ تعالیٰ کے حضور سبحان یہ اللہ، عہد کیا ہے، اور اس عہد پر آپ قائم ہو جائیں کہ آپ اللہ اور رسول کے حکم سے باہر نہیں جائیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ اور رسول کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں ان کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے۔ بے شک، یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سلاسل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آ رہے ہیں، جی جی، سلسلہ قادری، جی جی،
نقشبندی، سہروردی، چشتی، جتنے بھی سلاسل ہیں سبحان اللہ. یہ سب اولیاء اللہ سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے چلتے آ رہے ہیں، اور سب لوگ ایک سنت سمجھ کر اس طریقے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا واہ واہ تَفَرَّقُوا، واہ واہ. سبحان ایک اللہ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذریعہ بھی ہے سبحان کہ اللہ. آپ اولیاء اللہ کے ساتھ منسلک ہوتے رہیں، کیا بات. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ جو مضبوط رسی ہے یہ جا رہی ہے، اس کو آپ پکڑ لیں. سبحان اللہ. پھر یہ ہے کہ جو روحانی طور پہ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، بیعت بے شک کرتے بے ہیں، شک. تو وہ جو رسی ہے مضبوط، جی جی جی. اس میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ہاں ہاں ہاں. اور اولیاء اللہ جو ہے وہ سب کے سب اس نوجوان، اس بچے یا بزرگ کی طرف جو بیعت ہو رہا ہے اس کی طرف سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ. اور سب اپنی اپنی برکتیں اس کو عطا کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ بچہ، نوجوان، بوڑھا جو بھی بیعت کرتا ہے وہ جب اپنے سلسلے میں چل جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. کیا بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہم آستانہ علیہ انوار صوفیہ چشت پر موجود ہیں، اور جو لوگ اولیاء اللہ کو تلاش کرتے ہیں، مرد کلندر کو تلاش کر رہے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ ضرور ایک دفعہ آستانہ علیہ دامہ شریفہ تشریف لائیں. ہمارے حضور قبلہ، پیشوا، غریب نواز، اور ہمارے تو سب کچھ ہے حضرت قبلہ پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب ترمذی سروری قادری. آپ کا دیدار کریں، آپ کے پاس مجلس کریں، یقیناً ان کو روحانی وہ تسکین ملے گی جو روح زوئمین میں نہیں ملے گی. مجھ جیسے بھٹکے پر بھی ان کی نظر کرم ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.